ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم عیوب اور نقائص سے پاک تمام قسم کی حمد و ثناء اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بقاء شافع روز جزا امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ حضرات دی وقار، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا تذکرہ کیا کہ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے اور غسل جنابت کا طریقہ احادیث کی روشنی سے کیا ہے۔ اور بات یہ ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حقوق اللہ میں سے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز ہے۔ فرمایا ان صالحت کل سائر عملہ، فرمایا اگر اس بندے کی نماز درست نکل آئی تو اس کے سارے اعمال خود بخود درست ہوتے جائیں، اور اگر اس کی نماز ہی خراب ہوئی فسادت تو فرمایا سارے اعمال اس کے خراب ہوتے جائیں۔ تو نماز بنیادی طور پر تین چیزوں سے خراب ہوگی جو کہ دین، اسلام یا نبی پاک کی حدیث کے مطابق نہ ہو۔ سب سے پہلا، اگر غسل ہی بندے کو نہ آتا ہو، وہ ناپاک ہے، اس کی نماز ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ دوسری چیز، وضو کا طریقہ اگر صحیح آتا ہو تو پھر انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیسری چیز جو آج بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ پھر نماز بھی انسان کو پریکٹیکلی طور پہ بالکل پرفیکٹ آتی ہو، جو نبی پاک کی احادیث کے مطابق ہو، تو پھر اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث کرتی ہے، صحیح البخاری کے اندر 790 روایت کا نمبر ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، نماز پڑھی نبی پاک کے سامنے،
آپ اصحاب میں تشریف فرما ہیں، نماز جب پڑھ کے جانے لگا فارغ ہو کے تو کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا اے اللہ کے بندے ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر ایک جگہ نہیں، قریباً 4 سے 5 جگہوں پر امام بخاری اس کو علیحدہ علیحدہ ابواب کے اندر نقل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے جا دوبارہ لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ صحابی رسول نبی پاک کی یہ زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ سن کے دوبارہ گیا، نماز پڑھ کے پھر آیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہم جیسا ہوتا تو شاید ہمارے گھٹے بڑھ جاتا، لڑنا شروع ہو جاتا، تو سانو نماز دسنا لے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی سیم جب آپ کے الفاظ سنے تو عرض کرتا ہے محبوب پیغمبر مجھے جو نماز آتی تھی میں نے وہ پڑھ لی ہے، اگر میری نماز درست نہیں تو آپ مجھے نماز سکھائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک فوراً کھڑے ہوئے، آپ نے اسے نماز سکھلائی اور الفاظ بیان کیے صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے اصحابہ لوگوں قیامت تک آنے والوں وہ نماز پڑھنا کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یا حدیث کے اندر سنا ہے۔ اگر وہ نماز ہوئی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اگر نماز نہ ہوئی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اپنے طریقوں کا نام نہیں ہے، دین سیم ٹو سیم ایز اٹ از وہی ہے جو آسمان سے تاجدار کونین محمد الرسول اللہ کے سینے پہ نازل کیا گیا ہے صلی اللہ۔ اس میں اپنی مرضی کی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی انسان کہے میں نے 5 کی بجائے 6 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 بھی قبول نہیں۔ فجر کی 2 رکعات ہیں، میں نے 3 یا 4 پڑھنی ہے، نہیں قبول۔ مغرب کی 3 پڑھتے ہیں یار، 4 پڑھ لیے 2 سجدے ہی زیادہ ہے نا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے قبول نہیں، کیونکہ تمہارے نبی نے 3 پڑھ کے تمہیں دکھلائی ہیں، 3 پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ میں آج آپ کے سامنے نبی پاک کی احادیث میں سے آپ کے سامنے آپ کا نماز کا طریقہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دل کی تمنا و خواہش یہ تھی کہ اس رمضان سے پہلے ہم اپنی کچھ اصلاح کر لیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، اور نماز کا نبوی طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو آپ سے سوال ہے، یہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ پھر بولیے یار، قرآن پاک۔ اور جس پہ میں کھڑا ہوں یہ کیا ہے؟ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کچھ تقدس ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے یہی کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے کہ وہ میرے ممبر پہ کھڑا ہو کے غلط روایات اور غلط بات مجھ سے منسوخ کرے جو میں نے نہیں کی، اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے یہی بات ایک کافی ہے۔ تو یہ قرآن میں ہاتھ میں لے کے بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے کہتا ہوں، آج جو روایات آپ کے سامنے بیان کروں گا، قرآن کی آیات پڑھوں گا، اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ وہ صرف احادیث میں سے ہوں گی اور ایتھینٹک ہوں گی، حوالے کا ذمہ دار روایت کا نمبر آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو پھر اگر اس کے بعد میرے بھائیوں آپ اس کو نہ فالو کریں، اس کی ریسرچ نہ کریں، اس کو سمجھے نہ، اس کو دیکھیں نہ، اس پہ عمل نہ کریں، تو یہ بھی سن لیجئے کان کھول کے، پھر قیامت والے دن گریبان آپ کا ہوگا اور ہاتھ اللہ کے رسول کے اور ہمارے ہوں گے، کیونکہ اللہ کہے گا کہ تمہیں صحیح پیغام پہنچانے والے تھے دنیا کے اندر، تم نے کیوں نہیں مانا؟ اگر شک و شبہ تھا تو پھر تم نے اس کی ریسرچ کیوں نہیں کی؟ ویسے تو دنیا کے ہر شعبے میں تم نے ریسرچ کی اور چاند تک پہنچ گئے، لیکن نبی پاک کی نماز کی تم نے ریسرچ کیوں نہیں کی؟ تو آئیے اس طریقے کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہم سنیں اور سنائیں وہ ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پھر یہی پیغام ہمیں اللہ رب العزت اپنی خاص توفیق کے ساتھ اپنے آفس کے اندر، کاروبار میں، دکان پہ، گھر میں، فیملی میمبرز کے اندر اللہ یہ پیغام ٹرانسفر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، جب انسان نماز کو شروع کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، نماز کا وقت کا کام ہے اس لیے میں آغاز کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنی نماز کا آغاز کرتا ہے، سب سے پہلے نیت ہے وضو کے بعد۔ یاد رکھیے نیت، آپ صحیح ستہ اٹھا لیجیے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن نسائی، جامع ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یا دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کو حدیث کے اندر تو دور کی بات، حدیث کے کسی گتے پہ بھی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ نبی پاک نے اپنی نماز کی نیت کی ہو۔ لائیے حدیث
مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم اگلے جمعے سے پہلے ہم نماز کی نیت نہ کریں تو میں آپ لوگوں کا مجرم ہوں گا. لیکن پھر وہی بات، جو کام پھر اللہ کے رسول نے نہیں کیا، بلند بولے ہم نے بھی کرنا نہیں کرنا. کیا اللہ کے رسول ہمیں نیکیاں بتانے والے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی نیت ہونی چاہیے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے کالج، یونیورسٹی، اسکول، آفس یا اپنی دکان پہ جاتے ہوئے کیا بھلا اس بات کی نیت کرتے ہیں بازار جا رہا ہوں جی میں 5 کلو پیاز لواں گا فلاں فلاں؟ نہیں، انسان بس جب جانے لگتا ہے اس کے دل، نیت تو دل کا نام ہے، اس کو پتا ہوتا ہے بازار جاؤں گا، آپ دیکھیں گے کیا چیز لینی ہے. لیکن ادھر آ کے ہمارے اس صدی کے علماء نے، مولویوں نے پٹی پڑھا دی، نہیں جی نیت کرنی ہے، 4 رکعت نماز کا بھی علمو فلاں امام دے بچے فلاں چیز. اللہ کی قسم میرے بھائیوں یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے. میں تو آپ کے سامنے کہتا ہوں لائیے حدیث پیش کیجئے، رب عزت کی قسم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پھر سن لیجئے بات، اگر حدیث کے اندر نہ ہوئی تو یہ گردن اتر سکتی ہے، لیکن پیغمبر کے حدیث اور سنت کی مخالفت ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. کوئی نیت نہیں، بس نماز جب آئے آپ مسجد کے اندر گھر سے چلے، اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، اسے پتا ہے بندہ میرا کدھر جا رہا ہے. نبی پاک آتے تھے، مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ. اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے. جب تکبیر کہیں اللہ اکبر، کسی سے بات چیت کرنا حرام، کسی کی طرف دیکھنا حرام، کسی چیز کے ساتھ مشغول ہونا حرام، اس لیے اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے. اللہ اکبر انسان نے کہا، نبی پاک کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر، کتاب الاذان کے اندر بخاری کی 735 روایت کا نمبر ہے اور صحیح مسلم کے اندر 861 اس روایت کا نمبر ہے، کتاب الصلاۃ ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عمر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ میں نے آپ کو دیکھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے، یرفع یدیہ، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کس کے برابر؟ حذو منکبیہ. حذو برابر، منکبیہ کہتے ہیں عربی کے اندر، آپ ڈکشنری کھول لیں یا پھر آپ گرامر کوئی چیز مجد کھولیں، اس کے اندر یہ کندھوں کو کہتے ہیں حذو منکبیہ. بخاری اور مسلم، کوئی مائی نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو بخاری اور مسلم کی حدیث کو ضعیف کہہ سکے. اتھینٹک روایت، اور اس بات کے امت کا اجماع ہے، وہ ہو دیوبندی، وہ ہو اہل الحدیث یا وہ ہو بریلوی، اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ قرآن پاک کے بعد اگر اتھینٹک کوئی حدیث کی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے. اس کے اندر 735 روایت کا نمبر، تو کتنے گئے ہیں کنانو اتھلانے، کدھر گئے یہ کانوں کو پکڑ کے اور اس طرح کرنا، یہ کدھر کی بات ہے؟ سیدنا علی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جب تم اللہ اکبر کہو تمہارے ہاتھ قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں آسمان کی طرف ہوں، تو اے کدھر منہ نے ہاتھ، یہ کیا قبلے کی طرف ہے یا منہ کی طرف ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے کندھے کے برابر، حذو منکبیہ، اور کیا کہا؟ اللہ اکبر. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا، یاد رکھیے نماز کے اندر 4 جگہیں ایسی ہیں جدھر رفع الیدین کرنا سنت ہے، فرض ہے، ضروری ہے. پہلی بات جب تکبیر تحریمہ کہنا ہے، جب رکوع کے لیے جانا ہے تب بھی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ بلند کرنے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کرنے ہیں. کتنی مقاموں پہ؟ 3. اب جب 2 رکعات پڑھ کے پہلے تشہد سے اٹھنا ہے، پھر بھی آپ نے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، رفع الیدین کرنی ہے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تھے تو نبی پاک پھر بھی سمیع اللہ کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر 866 اس روایت کا نمبر ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر 730 روایت کا نمبر ہے. فرماتے ہیں کہ حتی یحاذی بہما فروع اذنین، کوئی شک نہ رہ جائے. اب یہ نہ کہ افسر نے آتے بیان ہی نہیں کیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات یہ کانوں کی لو جو ہے نا، کومپلے کانوں کی لو، اس کے برابر بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. لیکن یاد رکھیے کہیں نہیں ملے گا آپ نے ان کو پکڑا ہو یا ٹچ کیا ہو، کبھی ان کانوں کی اور کبھی اپنے کندھے کے برابر نبی پاک نے اپنے ہاتھ کھول کے رفع الیدین کیا. تو پھر کہنے والے کہتے ہیں انج کرنا ملتا نہیں ہے. تو میرے بھائیو تم بھی نماز صلاۃ العیدین عیداں دے وچ 7 تے 5 تکبیراں کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ وہ سنت ہے، اور اہل الحدیث اس لیے ہر اپنی نماز کے اندر کرتا ہے کیونکہ یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. طبرانی شریف کے اندر روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت نقل کرتے ہیں.
فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب انسان رفع الیدین کرتا ہے، طبرانی شریف کے اندر روایت ہے طبرانی کے اندر، میں پھر آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ جب نبی پاک اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے رفع الیدین کے لیے، کتنی انگلیاں بھائیو؟ یار بولنا آپ نے 10 انگلیاں۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا تھا اللہ ہر ایک انگلی کے بدلے انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی کرتے جیسے رفع الیدین، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تقریباً 46 سے زیادہ صحابہ رسول کو دیکھا، وہ اس سنت پہ ہم نے خود دیکھا، احادیث کے اندر پڑھا، اس سنت پہ عمل کرتے تھے، 10 مبشرہ اس کے اندر شامل تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے 10 مبشرہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اب تو یہ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں، ان کا کلپ آپ نے سنا ہوگا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رفع الیدین کرتے تھے، یہ سارے جنت میں ہوں گے، ان کے الفاظ آج بھی نیٹ پہ موجود ہیں۔ نبی پاک رفع الیدین کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑی۔ امام مالک، امام شافعی کرتے تھے، انہوں نے بھی نہیں چھوڑی، لیکن میں کیوں نہیں کرتا؟ میں امام ابو حنیفہ کا تقریر کرنے والا ہوں، پیروکار ہوں، وہ نہیں تھے کرتے تو اس لیے میں بھی نہیں کرتا، مان گئے کہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو نبی پاک، اب کہا جاتا ہے ادھر دلائل کیا دیے جاتے ہیں جی کیتا ضرور سی نبی پاک نے، لیکن آخری عمرے چھاڑتا سے، آخری عمر آپ نے نہیں کیتا۔ 2 صرف دلیلیں دوں گا آپ کے سامنے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 401 اس روایت کا نمبر ہے۔ وائل بن حجر یمن میں حضر موت ایک علاقہ تھا، ادھر کے رہنے والے تھے اور سرداروں کے اندر ان کا نام تھا۔ یاد رکھیے آپ نے ہر شخص کو اس کی جو سٹیٹس اور مقام ہے اس کے لیول پہ عزت دی ہے، یہ نہیں دیکھا بندہ کافر ہے۔ یہ جب آئے 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے اور 11 ہجری میں نبی پاک کی وفات ہوئی۔ 9 ہجری کے لاسٹ میں آئے ہیں، تو جب آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ نے وہ کالی کملی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اور ہم اس کالی کملی سے سارا جہان بھی فدا کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کالی کملی نہ اس وائل بن حجر کے نیچے بچھا دی اور فرمایا تو اس کے اوپر بیٹھ جا۔ ان کو بٹھایا۔ یہ وائل بن حجر کہتے ہیں میں دین سیکھا، اسلام کے کچھ احکام سیکھے اور میں اپنے علاقہ چلا گیا۔ 10 ہجری کے اندر اگلے سال آپ کی وفات سے 6 ماہ پہلے، مسلم 401 روایت کا نمبر، فرماتے ہیں پھر میں آیا واپس مدینہ کے اندر اور مدینہ میں سردی تھی، میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا صحابہ نے اور آپ نے تسا جسے ہم کہتے ہیں چادر کہتے ہیں گرم وہ لی ہوئی تھی، لیکن جب آپ رکوع کرنے لگتے اور رکوع سے سر اٹھانے لگتے میں نے خود دیکھا نبی پاک اور صحابہ رسول اپنے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کر کے رکوع کرتے تھے۔ کدھر وہ آخری وقت نبی پاک نے چھاڑ دی سی، یہ تو آپ کی وفات سے 6 ماہ پہلے کی خبر ہے۔ اس سے بڑی آپ کو دلیل سیدنا علی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا یار تم رفع الیدین کرتے ہو، یہ کس کی سنت ہے؟ تو نے کس کو دیکھا؟ وہ فرمانے لگے میرے نانا ابو بکر صدیق نے آخری نماز نبی پاک کے ساتھ مصلی رسول پہ پڑھی تھی، اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں 16 نمازیں یا 17 نمازیں پڑھنے نہیں تھے آ سکے، پھر صدیق اکبر نے آپ کی زندگی کے اندر یہ نمازیں 3 دن تک پڑھائیں، اور آخری جب نماز صدیق اکبر نے نبی پاک کے ساتھ پڑھی تھی نا ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے، تو میرے نانا جان فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا تھا مصطفیٰ آخری نماز میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، اس لیے میں کرتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کے الفاظ، اس لیے میرے بھائیو یہ آپ کی سنت ہے۔ اب آگے چلیے، رفع الیدین کے بعد انسان نے باری آئی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے کی، اس کے اوپر 3 موقع ہے علماء کے اور تینوں صحیح ہیں، حدیث سے واضح ہے۔ آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں، اس ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ کے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ اس گھٹ پہ گھٹ رکھ کے باندھ سکتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یا پھر انسان اس پوری بازو کے اوپر بازو، لیکن ایسے پکڑنا نہیں، بازو کے اوپر بازو بھی رکھ سکتا ہے، یہ تینوں حدیثوں سے ملتے ہیں طریقے، ایسے بھی گھٹ کے اوپر گھٹ رکھ کے بھی اور اس طرح بھی، تینوں حدیث سے ثابت ہے۔ اور آپ رکھتے کدھر تھے ان ہاتھوں کو، ہاتھ باندھتے کدھر تھے؟ وائل بن حجر کی روایت ہے، ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 243 پہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر 429 ہے۔ فرماتے ہیں صلیت مع النبی، میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے نماز تاجدار کونین محمد کے ساتھ پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوضع یدہ الجمنى علی یدہ الیسری علی صدرہ، تو آپ نے رکھنا اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر، علی صدرہ، صدر کسے کہتے ہیں؟ سینے کو، تو آپ نے سینے پہ اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ بات کلیئر ہوگی، صدر کسے کہا جاتا ہے؟ سینے کو۔
نبی پاک نے ہاتھ باندھے. اور صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، سہل بن سعد اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آپ حکم دیتے تھے کہ اپنے ہاتھ جب بھی تم نے نماز کے لیے باندھ رہے ہیں نا تو اپنے سینے پہ باندھا کرو. صحیح البخاری کے اندر یہ آپ کو حکم دیا جاتا تھا. وقت کم ہے، دلائل بہت زیادہ ہے، لیکن میں نماز ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. نبی پاک نے اپنے ہاتھ باندھ کے تو پھر فاتحہ سے پہلے کوئی چیز بھی پڑھی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر باب کتاب الاذان کے اندر یہ 744 نمبر ہے روایت کا، اور صحیح مسلم کے اندر 1354 ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة قبل ان يقرأ فسألته فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. میں نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ فاتحہ سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں تو کیا چیز آپ پڑھتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اقول، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین. وہ پوری آپ نے ان کو دعا بتائی. یہ دعا کے بعد ابن عمر سے روایت ہے، وہ بھی مسلم کے اندر 892 نمبر اس کا نمبر ہے، اور ترمذی کے اندر 242. وہ فرماتے ہیں نبی پاک کانا یقول سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ بھی نماز کے اندر پڑھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلیے. اب آیا فاتحہ کا مسئلہ، جو مسئلہ نہیں ہے لیکن علماء نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے. پھر بتائیے بھائی قرآن کے بعد مقام کس کتاب کا ہے؟ بولے صحیح البخاری اور پھر مسلم. یہ بھی اللہ کی توفیق سے صحیح بخاری کے اندر 754 ہی ہے نمبر روایت کا، اور صحیح مسلم کے اندر 874 ہے. کتاب الاذان. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کس ہستی نے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ لائے نفی الجنس ہے. اگر سر کو نام جاننے والے موجود ہیں، لائے نفی الجنس، ہر ایک جنس کی نفی کرنے والا. اب یہ لا داخل ہوا ہے نماز پہ، صلاۃ پہ، اس نے ہر نماز کی کیا کر دی ہے؟ نفی. اگر یہ داخل ہو لا رجل فی البیت، کہ کوئی آدمی نہیں ہے گھر میں، تو ہر انسان کی نفی. اگر یہی لا داخل ہوا صلاۃ پہ تو پھر بھائیو ہر نماز کی نفی ہے. فرمایا لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہے. صحابہ وہ ہو نماز فرضی یا نفلی، تہجد کی ہو، عیدین کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، نماز کسوف ہو، صلاۃ الخوف ہو. فرمایا کوئی بھی نماز ہو صحابہ وہ نہیں ہوتی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات نہ کی جائے، وہ نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے علماء نے کہہ دیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یا پھر آ گیا انصت، خاموش رہو قرآن پاک کے اندر، تو اس لیے خاموش رہنا ہے. آپ نے اس کو مستثنا کیا سورہ فاتحہ کو. حدیث ہے مسند احمد کے اندر جلد 5 صفحہ 241 پہ، اور ابو داؤد کے اندر 822 اس روایت کا نمبر ہے. آپ نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب. صحابہ وہ نماز کفایت ہی نہیں کرتی، اس نماز کا پورا ثواب مل ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر فاتحہ کی قرات نہ کی جائے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ کرام پیچھے پیچھے قرآن پاک پڑھتے تھے. آپ کے اگر آپ نے سبح اسم ربک الاعلی شروع کی تو وہ بھی پیچھے پیچھے اس کی قرات کرتے تھے. آپ پہ قرات مشکل ہوئی. نماز کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف منہ چہرہ مبارک کیا اور فرمایا صحابہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مینوں شک کہ تسی میرے پیچھے کوئی چیز پڑھ دے. قالوا نعم، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل پڑھتے ہیں. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، الا سوائے بفاتحۃ الکتاب. ابو داؤد 800 روایت 822 اس روایت کا نمبر، اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے. فرمایا لا تفعلوا، میرے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے. فرمایا اگر وہ بندہ نہ پڑھے، صحیح مسلم 874 روایت کا نمبر ہے. فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس بھی شخص نے، صحیح مسلم کتاب کا نمبر، نام اور 874 روایت کا نمبر، فرمایا جس بندے نے نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑھی، فہی خداج، خداج کہتے ہیں، اب بھی جا کے آپ ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں، بیکار کو، فضول کو، نعوذ باللہ اپنی زبان میں ہم کہیں. فرمایا اس نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز بیکار ہے. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے. یہ فاتحہ جو ہے پڑھنی ہے، یہ نماز کا جز ہے، نماز کا حسن ہے. اور نبی پاک نے فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، فرشتوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. جیسے خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیں ایک بھی آپ
امام بڑے سے بڑا اٹھا لیں، ایک کتاب دکھائیں کہ اس نے فاتحہ نہ پڑھنے پہ کتاب لکھی ہو۔ میں دکھاتا ہوں ہر امام نے فاتحہ پڑھنے پہ کتاب لکھی ہے، اور میں قرآن بھی ہاتھ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں نبی پاک نے ایک بھی روایت، ایک بھی اپنی رکعت نماز کی، کسی بھی نماز کی فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھی، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تم بھی قرآن پکڑ کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہو کہ آپ نے نہیں پڑھی، مان جائیں گے؟ اور آپ کہو کہ فاتحہ نہیں پڑھنی، فاتحہ کے پڑھ کے نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب فاتحہ انسان نے پڑھی تو وہ کتنا پیارا منظر اور سما ہوگا کہ جس پہ قرآن نازل ہوتا تھا نا، وہ خود اپنے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہو، اور سب سے زیادہ آپ کی امت کی نچوڑ اور مکھن ہستیاں جو صحابہ ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، اس روایت کا نمبر ہے 8780، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ اس روایت کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے بھائیو آمین کی باری آ گئی ہے، فاتحہ پڑھ کے آمین کی باری، آمین کی طرف چلے۔ میں اس کی آپ کو روایت، اس کی فضیلت سناؤں گا، لیکن یہ مسجد ویسے ہی گونجنی چاہیے آمین کے ساتھ جیسے مسجد نبوی گونجتی تھی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب آپ پہنچتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین کے ساتھ مسجد نبی گونج جاتی تھی۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک نے فرمایا جب امام آمین کہتا ہے، جب نماز پڑھاتا ہوئے ولا الضالین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے، پیچھے اس کے مقتدی بھی سارے آمین کہتے ہیں۔ فرمایا اپنی نبوت والی زبان سے جس کی آمین اس فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، فرمایا تب فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلیت نعیم مجمر ایک تابعی ہیں اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ فقال بسم اللہ ثم فقرأ بأم القرآن حتی اذا بلغ ولا الضالین آمین۔ یہ نسائی کے اندر ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نعیم مجمر فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کیوں پڑھی؟ کیونکہ مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ابو ہریرہ نماز پڑھا رہے ہیں، جب ابو ہریرہ ولا الضالین پہ پہنچے سب نے پیچھے آمین کہا۔ میں نے یہی سوال نماز کے بعد ابو ہریرہ سے کیا ہے، ابو ہریرہ آپ نے آمین کہی، یہ سارے لوگوں نے بھی آمین کہی، اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ، میں نے نماز پڑھی تھی محبوب کے پیچھے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ جب آمین اللہ کے رسول کہتے تھے، صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب سارے آمین کے ساتھ گونج جاتے تھے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیو آپ نے فرمایا ولا الضالین آمین کہہ کے کوئی صورت ملانی ہے، صورت ملا کے آپ نے فرمایا آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا ہے اور طبرانی کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ فرمایا جو رفع الیدین کرتا ہے اللہ اس کو ایک ایک انگلی کے بدلے کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 100 نیکیاں مل گئی ہیں۔ فرمایا اس نے رکوع کرنا ہے تو آپ کا رکوع کیسا ہوتا تھا؟ آپ کے رکوع کی کیفیت، پوزیشن کیا تھی؟ رکوع کرتے ہوئے صحیح مسلم کے اندر 498 نمبر ہے، آپ اپنی کمر مبارک کو بالکل پیرالل سیدھا کر دیتے تھے، بالکل سیدھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم اوپر گلاس پانی کا بھرا ہوا رکھتے نا وہ بھی نہ گرتا، بالکل سیدھی آپ کی کمر ہوتی تھی، پیرالل سٹریٹ۔ فَإِذَا كَبَّرَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر بالکل سیدھی کر کے اپنے گھٹنوں کو،
اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ زور سے پکڑتے تھے، اور کوئی دوست احباب ہے رکوع کے اندر جا کے اس طرح اپنے ہاتھ باہر نکالتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ نبی پاک بالکل سیدھے ہاتھ رکھتے تھے اور بالکل سٹریٹ اپنی کمر کو رکھتے تھے۔ تو پھر رکوع کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی بلند پڑھے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ ادھر غلطی ہے جو ہماری بوڑھے بھی ہو گئے ہیں لیکن غلطی دور نہیں ہوئی، 3 باری پتہ نہیں کتنے پڑھاتا ہے، کسی کا سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے تو پھر اگر امام نہیں نہ اٹھا سمیع اللہ سے تو تسی خاموش رہنا۔ میرے بھائیوں نہیں، 3 دفعہ پڑھیے، 5 دفعہ پڑھیے، 7 دفعہ، 9 دفعہ، یا جتنا آپ کا دل کرتا ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم نے چھوٹے ہوئے نماز سیکھی ہے تو سبحان ربی العظیم سے آگے کسی نے سکھائی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اتنی قیمتی دعائیں آپ 3 دفعہ پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کے سامنے ترجمہ کر سکوں، اتنا خوبصورت ترجمہ۔ آگے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4-5 روایت، یہ 4-5 اپنی احادیث، اپنی دعائیں رکوع کے اندر پڑھتے تھے، کمر بالکل سیدھی، زور سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے، پھر جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو پھر آپ ابن عمر فرماتے ہیں رفع الیدین کرتے تھے۔ اللہ اگر یہ حدیث ہے نا تو ہمارے دل میں خود ہی کوئی نہ کوئی بات ڈال کے ہمیں رفع الیدین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر 799 اس روایت کا نمبر ہے۔ رفع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ایک صحابی رسول کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، یہ کہتا ربنا ولک الحمد، آگے کیا ہے؟ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس نے یہ کلمات بلند آواز سے کہہ دیے، نماز نبی پاک نے مکمل کی، انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا ہے، آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا، ابھی ابھی یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے ہیں، ادب ہو تو ایسا، احترام ہو تو ایسا، عزت ہو تو ایسی، ڈر گئے، خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولا۔ نبی پاک نے فرمایا من المتکلم آنفا، ابھی ابھی یہ کلمات کس نے پڑھے؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح نام۔ 3 مرتبہ جب آپ نے پوچھا ہے یہ صحابی رسول، قام رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا محبوب پیغمبر میں نے پڑھے، غلطی ہو گئی، معافی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے ابھی ابھی اپنی نبوت والی نگاہوں سے دیکھا ہے، صحابہ جب اس نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا تھا، اللہ کے 30 سے زیادہ فرشتے آسمان سے اس کلمات کی وجہ سے نازل ہوئے تھے۔ وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ قرآن کہتا ہے فرشتے بھی نازل نہیں ہو سکتے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ فرشتے نازل ہوئے، یا رسول اللہ کس وجہ سے نازل ہوئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 فرشتے زیادہ 30 سے نازل ہوئے ہیں، سارے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کہ یہ کلمات حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، سب سے پہلے میں نے پکڑ کے میں نے اللہ کے دربار میں جا کے ان کو پیش کرنا ہے۔ ان کی لڑائی ہو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات پڑھتے تھے اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ربنا لک الحمد پڑھ کے یا ولک الحمد پڑھ کے۔ میرے بھائیو حدیث ہے آپ کی بخاری کے اندر 828، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ۔ آپ سمیع اللہ کہتے تھے، اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ سیدھا درست آ جاتا تھا۔ پھر اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، آپ سجدے میں جاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ آپ بالکل سیدھا درست ہو کے کھڑے نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے جب سجدے میں جاتے تھے، ابن عباس سے روایت ہے، صحیح البخاری کے اندر 812 اس کا نمبر ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی 1096 ہے اس کا نمبر۔ فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، آپ نے فرمایا یہ ہماری غلطی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ کتنی ہڈیوں؟ 7 ہڈیوں پہ۔ آپ نے وہ ہڈیاں گنوائی ہیں، علی الجبہہ واشار بیدہ الی انفہ، آپ نے فرمایا اس پیشانی پر جبہہ اور اس ناک پہ ہڈی پہ، یہ ایک ہوگی، دونوں نبی پاک نے ان کو ایک بنایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والیدین، اپنے دونوں ہاتھوں پہ، کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3،
اس کے بعد فرمایا وَالرُّكْبَتَيْنِ اپنے گھٹنوں پہ، کتنی ہوگی؟ 5. اور فرمایا آخری وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ اپنے دونوں قدموں پہ، پیروں پہ. اس لیے یہ چیزیں جو ہے کہ نیچے نہیں لگانی، اپنے پیٹ کے ساتھ نہیں لگانی، آپ کے طریقے کے خلاف ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آپ سجدہ کرتے تھے اتنی اپنی بازویں کھولتے تھے کہ حتیٰ یبدو بیاض ابطیہ ہمیں نظر آتی تھی آپ کی بغلوں کی سفیدی. اور اگر بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر بھی سکتا تھا، لیکن آپ نے یہی فرمایا صحابہ وہ بہترین بندہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے. جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو تب تم نے اپنی کونیاں نہیں کھولنی بلکہ ساتھ والے بھائی کا خیال رکھ کے ان کو سپیڑ لینا ہے. آپ کی یہ بھی حدیث ہے. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تو سجدہ کرے تو اپنی یہ ہتھیلیاں نیچے رکھ، ورفع اور بلند رکھ، مرفقیک اپنی دونوں کونیاں. اس کو ہم نے نیچے نہیں لگانا ہے، آپ کی سنت کے خلاف ہوگا. اس کے آگے چلیے، سجدے کے درمیان کون سی ہم نے چیزیں کرنی ہیں، یا سجدے کے درمیان وقفہ ہے یا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتی اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، بخاری کی 793 روایات کا نمبر ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں تھے کرتے کہ آپ بیٹھتے تھے. اور پھر بخاری کے 821 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے رہتے ہمیں شک ہوتا کہ کہیں آپ سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے. اب دیکھیے کون ادھر صحیح ہے کون غلط ہے، آپ کی سنت کیا ہے. آپ اس کے درمیان پڑھتے تھے 2 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی، یا پھر دوسری دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافنی، وہ والی دعا. ان دونوں میں سے آپ کوئی دعا چوز کر کے سجدوں کے درمیان پڑھیں، پھر سجدہ کریں، پھر اٹھیں. اور ادھر غلطی جو ہے جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد انسان فوراً اٹھ جاتا ہے، یہ بالکل نہیں کرنا، یہ غلطی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نہیں تھے اٹھتے. ابو داؤد کے اندر 730، ترمذی کے اندر 304، ابن ماجہ کے اندر 1061. آپ نہیں تھے اٹھتے جب تک کہ آپ صحیح ہو کے بیٹھ نہ جاتے، جب پورا جوڑ ہر کوئی ہڈی اپنی جگہ پہ آتی پھر آپ دوسری رکعت کے لیے تشریف پر اٹھتے تھے. یہ حدیث کے اندر ہے. اب آیا آخری تشہد کی باری تو وہ سن لیں. ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 واشار باصبعه السبابه. نبی علیہ السلام اپنے جب تحیات میں بیٹھتے تھے آخری میں تو آپ اپنا بایاں پاؤں ران کے نیچے سے نکال دیتے تھے اس طرح، یہ گوڑا دایاں اور یہ بایاں پاؤں باہر نکل گیا. پھر آپ دائیں پاؤں کو گاڑ دیتے تھے، سیدھا کھڑا کر لیتے تھے، پھر اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پہ بایاں بائیں ران پہ رکھ کے وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الصَّبَابَةَ، نبی پاک اشارہ کرتے تھے 53 کی گرہ بنا کے، وَعَقَدَ گرہ لگاتے تھے 53 اس طرح 53. یہ عربی کے اندر 5 اس شکل کا ہوتا ہے، 5 اور یہ 3 انگلیاں 53 کی گرہ لگا کے، اور آپ اشارہ کرتے تھے سبابہ انگلی کے ساتھ، اس شہادت والی انگلی کے ساتھ اس طرح اشارہ کرتے رہتے تھے. یہ بھی جائز ہے، اگر آپ انگلی کو کھڑا رکھیں تو یہ بھی جائز ہے. اس کے بعد آئیے سلام کی طرف. نبی پاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہمارے چلتا ہے یہ بھی جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی حدیث کے اندر ہے. تیسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک طرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسری طرف. یہ تینوں طریقے حدیث میں ملتے ہیں اور تینوں ہی جائز ہیں. یہ یاد رکھیے گا. جیسے ہم جنازے کے اندر کتنی تکبیرات کرتے ہیں؟ 4 نہیں 6 بھی کر سکتے ہیں. اور سیدنا علی نے بدری صحابی پہ کی ہیں، سہل بن حنیف پہ، اور 6 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 4 کا رواج ہے. اس طرح ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا رواج ہے، لیکن یہ تینوں سلام حدیثوں میں ملتے ہیں، اسلام میں جائز ہیں. آپ دعا کیجئے میرے بھائیوں، جتنی کو میرے میں استطاعت تھی میں نے آپ کے سامنے آپ کی نماز رکھی ہے. اللہ ہمیں تکبر دکھلاوے سے بچائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا ہے اللہ ہمیں اسے ہمارے سینے میں محفوظ کر کے یہ پیغام کم از کم اپنے دوست احباب اور بیوی بچوں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو چاہیے پریکٹیکل وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جس کو یہ جمعہ چاہیے وہ ہمارا لنک ہے یوٹیوب کا، ادھر انشاءاللہ آپ کو کل یا پرسوں تک یہ جمعہ مل جائے گا. اب زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے. اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.